آصف زرداری نے تاریخ رقم کر دی، دوسری بار صدر پاکستان منتخب۔ صدارتی انتخاب میں آصف زرداری نے 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ حکمران اتحاد کے صدارتی امیدوار کی وفاق اور 3 صوبوں میں واضح برتری ثابت۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود اچکزئی 181 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکے۔ آصف زرداری 2008 سے 13 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے پر جیالوں کا جشن۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صدارتی الیکشن کے نتائج کے اعلان پر نعرے بازی۔ پارلیمنٹ کے باہر پیپلز پارٹی کارکنوں نے مٹھائی تقسیم کی۔ صوبائی اسمبلیوں میں بھی گنتی کے بعد نو منتخب صدر کے حامیوں کا خوشی کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر جشن۔ پارٹی ترانوں پر رقص۔ اسلام آباد، کراچی، نواب شاہ اور دیگر شہروں میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نئے صدر آصف علی زرداری آج حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سپہر ایوان صدر میں ہوگی۔ نئے صدر سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور فوجی قیادت شریک ہوگی۔ اعلیٰ سول حکام، سفارتکار اور دیگر شخصیات بھی موجود ہوں گی۔ ایوان صدر نے تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کو دعوت نامے بھجوا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرداری ہاؤس آمد۔ آصف زرداری کو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ کہا صدر آصف زرداری وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا آصف زرداری سے رابطہ، انتخاب جیتنے پر مبارکباد دی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی آصف زرداری کو مبارکباد۔ کہا آصف زرداری نے پارلیمان کو طاقتور بنایا۔ صدر کا انتخاب شفاف، ہارنے والے کا بھی اعتراف۔ صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کہتے ہیں ملک میں نئے دور کا آغاز۔ صدارتی الیکشن بڑے اچھے ماحول میں ہوا۔ پہلی بار کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا۔ ہر جماعت کے تمام ارکان نے اپنے نامزد امیدوار کو ووٹ دیا۔ صدارتی امیدوار نامزد کرنے اور ساتھ دینے پر پی ٹی آئی کا شکریہ۔ صدر منتخب ہونے پر آصف زرداری کو مبارکباد بھی دی۔ صدر مملکت کے انتخاب کے لیے سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نے ووٹ ڈالے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان کی ووٹنگ قومی اسمبلی ہال میں ہوئی۔ پارلیمنٹ کے 398 میں سے 381 ارکان نے ووٹ ڈالے۔ آصف زرداری نے 255 ووٹ حاصل کیے۔ محمود اچکزئی کو 119 ووٹ ملے۔ جے یو آئی کے 12 اور جماعت اسلامی کے 1 رکن نے ووٹ نہیں ڈالا۔ سنی اتحاد کے 3، جی ڈی اے کا 1 رکن غیر حاضر رہا۔ پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن 353 میں سے 352 ووٹ پول ہوئے۔ آصف علی زرداری کو 246 ووٹ ملے۔ محمود اچکزئی نے 100 ووٹ لیے۔ 6 ووٹ مسترد۔ ٹی پی ایل کے رکن نے ووٹ نہیں ڈالا۔ سندھ اسمبلی میں آصف زرداری کو 151، محمود اچکزئی نے 9 ووٹ لیے۔ 1 ووٹ مسترد ہوا۔ بلوچستان اسمبلی میں آصف زرداری کو 47 ووٹ ملے۔ محمود اچکزئی کوئی ووٹ نہ لے سکے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں محمود اچکزئی کو 91، آصف زرداری کو 17 ووٹ ملے۔ 1 ووٹ مسترد۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو اکٹھے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ آصفہ بھٹو اور بختیار مہمانوں کی گیلری میں موجود رہیں۔ آصف زرداری ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جا کر فیملی ارکان سے ملے۔ آپ نے پہلے 18ویں ترمیم دی، مزید کیا اقدام کریں گے؟ صحافی کے سوال پر آصف زرداری نے کہا 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی، انہوں نے صرف مشورہ دیا تھا۔ صدارتی الیکشن میں کس معاہدے کے تحت ووٹ دیا؟ ایم کیو ایم کے رہنما سے صحافی کا سوال۔ خالد مقبول صدیقی بولے دعاؤں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ حکمران تمام پاکستانیوں کو برابر سمجھیں گے۔ حالات بتائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں۔ جمہوریت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دیں گے۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا وہ وفادار نہیں تو ہم بھی تو دلدار نہیں۔ تحفظات کسی حکومت میں دور نہ ہو سکے۔ وفاق میں وزیر اعظم کی ٹیم بنانے کا مرحلہ، آئندہ 24 گھنٹے میں وفاقی کابینہ کا اعلان متوقع۔ نواز شریف اور مریم وزیر اعلیٰ شہباز شریف میں مشاورت مکمل۔ پہلے مرحلے میں 15 سے 20 وزراء کے حلف اٹھانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نجی بینک کے سربراہ محمد اورنگزیب کو مشیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے۔
डॉक्टर शमशाद अख्तर मावन खसूसी होंगी। अता तारड़ को इतलात व नशरियात और मुसद्दिक मलिक को वजीर तवानाई बनाने पर गौर। गालम गलोच कल्चर ने हमारी जोड़ों को कमजोर कर दिया, माओ बहनों की इज्जत करना भूलते जा रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब। बोली, पंजाबी इंतहाई मीठी और वसी जुबान है। लोग अपनी इलाकाई ज़बानें बोलते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। पंजाब के लोग फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू और इंग्लिश के साथ पंजाबी भी सिखाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान कंट्रोल रूम का दौरा। रमज़ान नेगेवान पैकेज की तरसील में शिकायत पर आला हुकाम की क्लास ले ली। राशन मुस्तहिक लोगों के घर की दहलीज पर पहुंचाने की हिदायत। कहा, आपने हुकूमत के तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। रमज़ान नेगेवान पैकेज की घरों में तरसील की वजह यह थी कि लोगों को कतारों में न लगना पड़े। रमज़ान मुबारक की आमद। पंजाब में सरकारी दफ्तरी औकात से तब्दील। पंजाब भर में सरकारी दफातर का औकात कार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 रोज़ काम करने वाले महकमों के औकात कार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर। बरोज़ जुमा औकात कार 9 से 12:30 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम। 15 मार्च तक बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में भी बारिशों की पेशगोई। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए अलर्ट। NDMA ने महकमों को हिदायत से जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की भी मुतल्लिका इदारों को पेश की इंतजामात की हिदायत।